قرآن نے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ آدم اور شیطان یا ابلیس دونوں بیک وقت اسٹیج پہ سامنے آتے ہیں۔ ادھر سے آدم کی نمود یا وہ دور آ رہا ہے جہاں کہا گیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي رَسُولٌ، تمہاری طرف ہماری خدا کی طرف سے وحی آتی رہے گی، اس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور ادھر سامنے سے پھر وہ ابلیس یا شیطان ہے، وہ وہاں تک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ حبوط آدم جسے کہتے ہیں عرضی زندگی شروع ہوئی انسان کی، تو اس کے ساتھ ہی اس نے شیطان یا ابلیس نے یہ چیز کہہ دی کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک جب تک کہ یہ آدم صفائے ارض کے اوپر زندہ رہے، اور اسے کہا گیا کہ ہاں تمہیں اس کی مہلت دی جاتی ہے۔ تو گویا اولی دن جو تھا آدم کی نمود کا، وہاں سے ابلیس کی ساتھ نمود ہوتی ہے، اور آخری دن آخری انسان تک جو وہ اس کرۂ ارض پہ رہے گا اس وقت تک اس کو مہلت دی گئی ہے۔ تو گویا یہ کشمکش ایسی ہے جو پہلے دن سے شروع ہوئی ہے اور آخری انسان تک جاری رہے گی۔ اس کشمکش میں یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ جس ہم کہتے ہیں کشمکش حق و باطل، یہ ہے کیا؟ ہم بھی الفاظ پر آتے چلے جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ یہ بات ہے کیا۔ اور بات جو ہے وہ ٹھوس ہونی چاہیے، عملی ہونی چاہیے، محسوسات میں ہونی چاہیے، ایبسٹریکٹ نہیں ہونی چاہیے، نظری نہیں ہونی چاہیے، اکیڈیمک نہیں ہونی چاہیے۔ بات پتہ چلے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، کیا تصادم تھا، کیا ٹکراؤ تھا، کیوں ٹکراؤ تھا، کیوں ہوا کہ آدم ادھر سے اسٹیج پہ آتا ہے، ساتھ ہی اس کے شیطان یا ابلیس اسٹیج کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اعتراض جو کیا کرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ ایران کی طرف سے آتا ہے، یہ پھر عیسائیوں کی طرف سے، کہ یہ ایول ہے، شر ہے، تو خدا نے ساتھ ہی شر کو بھی کریٹ کر دیا، تو خدا خالق کے شر بھی ہے۔ پھر چلی باتیں اس کے اوپر، سمجھنے کی بات ہے نا کہ آدم اور ابلیس اکٹھے اسٹیج کے اوپر کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں قیامت تک کے لیے؟ اس کو قیامت تک میں نے وہ محاورے کے اعتبار سے عزیزان من یہ لفظ بول رہا ہوں، آخری انسان جب تک عرض کے اوپر ہے اس وقت تک کیوں اس کو بھی مہلت دی گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ یہ ہے وہ چیزیں جو کھڑے ہو کے سوچنے کی ہیں۔ قرآن کا پیغام، دین کی لم، اس سے سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ بات ہے کیا۔ شیطان یا انگریزی میں وہ سیٹن جس کو کہتے ہیں، یہ ہیبرو یا عبرانی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر۔ عربی والوں نے تو اپنے شیطانہ مادہ کے سے اس کو بھڑکیلا، بھڑکانے والا، مشتعل، اشتعال اس سے لائے، لیکن اوریجنلی ہیبرو میں یہ پیٹرن جو ہے، اور یہ ہے بڑا ہی بنیادی نقطہ عزیزان من، اور میں سمجھتا ہوں یہی صحیح معنی ہے، اور میں عرض کروں گا قرآن نے بھی یہی کہا۔ اس کے معنی انگریزی زبان کا لفظ ہے دی ہنڈرر، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، روک بن کر کھڑا ہو جانے والا۔ ساری بات سمجھنا، روک بن کر کھڑے ہو جانے والا۔ ہنڈرر انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا انہوں نے اپنے۔ یہ تزاحم کی داستان ہی ساری اتنی ہے، اور قرآن کریم نے ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ بار بار آپ دیکھیں گے آیا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی طرف جانے والے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی روک کون ہے؟ احبار اور رہبان، مذہبی پیشوائیت، علماء اور مشائخ، سورہ توبہ میں اور دیگر مقامات میں۔ کہیں سرمایہ پرستوں کے متعلق کہا گیا ہے، کہیں ان کے متعلق کہ جو بغیر الحق اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، قوت کے زور پر، دھاندلی سے، تلوار کے بوتے کے اوپر۔ یہ سارے ہیں قرآن میں، دیکھیے گا جہاں جہاں یصدون عن سبیل اللہ ہے، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہونے والے۔
اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ان میں نمایاں حیثیت مذہبی پیشواؤں کی. سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ملوکیت، یہ سرمایہ داری، یہ تو ان کے سہارے زندہ رہتی، ورنہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کا محتاج اور محتاج بن کے جینا ہی نہیں چاہتا، معصوم بن کے جینا ہی نہیں چاہتا. انسان کے اندر کی ایک آواز ہے جو اس کے خلاف سرکشی کے لیے ابھرتی ہے. وہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تم نے دل کے اندر بھی اس کے خلاف ذرا سی کبیرگی بھی محسوس نہ کرنا، اللہ کے خلاف چیلنج ہو جائے گا. یہ ہے. تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے تکبرون بغیر حق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ بھی روک ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کے متعلق بھی کہا ہے. اسی سورہ توبہ کی یہی جو آیت ہے 35ویں 36ویں، اس میں یکنزون الذھب والفضہ والے بھی آئے ہیں. لیکن بنیادی طور پر قرآن نے احبار اور رہبان کو کہا ہے کہ یہ ہیں روک بن کر کھڑے ہو جانے والے. اور ساری تاریخ دین اور مذہب کی کشمکش یہی ہے. دین آیا خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلانے کے لیے کاروان انسانیت کو، اور یہ ہوئے مذہب کے علمبردار جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے. اور روک اس طرح سے کہ کہا یہ کہ ہم تمہیں لے جائیں گے خدا کی طرف. یعنی یہ جرت سے بے باکانہ صداقت کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہنے کی نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روکیں گے تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے میں. منافقت سے کہیں گے یہ کہ ہم لے جائیں گے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی روک ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں. اور دی ہنڈریڈ جو شیطان کا ترجمہ عبرانی والا ہے، کس طرح سے بات صاف ہو گئی. قرآن نے کس طرح اس کا مفہوم بیان کر دیا. بات ساری ہے ہی. پہلے یہ شیطان کا تصور جو ہے اس کی بات ذہن میں آ گئی وہ عرض کر دوں. ہم نے تو یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا یہ جو مروجہ اسلام چلا آ رہا ہے یہ اجمی اسلام ہے، ایرانی تصورات ہے. ایران میں اہرمن و یزدان دو برابر کی قوت، خدا اور شیطان. وہ ایک خدا ایک شیطان. ہمارے ہاں بھی جو تصور آتا ہے شیطان کا وہ ایک ہی شیطان ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں کہ کرتے کیا ہیں. اس ایک شیطان میں جو خصوصیت یا جو صفت اس شیطان کی بتائی جا رہی ہے اس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا. تصور یہ ہے نا کہ وہ ایک شیطان دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. شیطان کی آپ نے دیکھا یہ خصوصیت، یہ قوت دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ. اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف خدا کی کہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا. گویا جو خدا کی صفت تھی وہ ہم نے شیطان کی صفت بتا دی. کبھی نہ سوچا کہ قرآن تو شیاطین الجن والانس کو کہتا ہے، ایک نہیں، شیاطین محسوس شکل میں سامنے آنے والے بھی اور نگاہوں سے پوشیدہ بھی. اور سب سے بڑا شیطان جو پوشیدہ ہے نگاہوں سے وہ تو خود اس کے اندر ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہہ لیجئے کہ ہر فرد کے لیے جہاں کہیں بھی ہے شیطان، لیکن یہ اس کو اس کا شیطان کہیے، وہ ایک شیطان نہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کرتا کیا ہے، سیدھے صاف راستے جو ہیں ان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا. ہماری ذہن کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے اس شیطان کو جو رکاوٹ بن کر. ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. ایک منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارا تو سارا معاشرہ ہی شیطان ہے.
कोई काम आपका कायदे कानून के मातहत के मुताबिक हो रहा है आजकल? कोई मामला जो आपका पड़ जाए किसी दूसरे के साथ, रुकावट ही रुकावट है ना उसमें। वो जो शैतानी तरीके पे वो काम करना चाहे, उनके रास्ते में तो रुकावट नहीं होती, वो तो शैतान के हिज़्ब होते हैं, जुनूद होते हैं खुद। जो भी हक के मुताबिक, मैं कायदा कानून ही कह रहा हूँ, हक को तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी चीज है। कोई काम आज आपका किसी कायदे कानून के मुताबिक बगैर हिंड्रेंस के हो रहा है, रुकावट रुकावट रुकावट, कदम कदम पे रुकावट। देखा ही है शैतान के एक मफहूम ने बात कहां से कहां पहुंचा दी। शयातीनुल जिन्न रास्ते में रुकावट पैदा कर, कोई काम तरीके और सलीके से नहीं होने देता।